یہ جو ڈوزیر پاکستان نے جمع کروایا ہے بھارت کی در اندازی اور دخل اندازی کے متعلق، اس سے 2 دن پہلے بھارت نے بھی اپنا ایک ڈوزیر جو ہے وہ جمع کروا دیا تھا اقوام متحدہ میں، تو پاکستان نے بعد میں وہ جمع کروایا۔ پہلے انڈیا نے ڈوزیر جمع کروایا اور 2 دن کے بعد پاکستان نے ڈوزیر جمع کروایا، تو انڈیا کے پہلے چلے جانے سے پاکستان کے ڈوزیر کی کیا اہمیت کم ہو جائے گی؟ نمسکار دوستو، جے ہند، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل۔ آپ کو پتا ہے دوستو، پاکستان کئی دشکوں سے بھارت میں ہوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں شامل رہا ہے۔ پاکستان بھارت میں آتنک پھیلانے کے لیے ٹیررسٹ بھیجتا ہے۔ پاکستان کا یہ چہرہ بھارت نے پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے۔ پاکستان بھی بھارت کی نقل کر رہا ہے اور ایک جھوٹے ڈوزیر کو لے کر بہت اچھل کود کر رہا ہے، لیکن اس بار بھی بھارت نے پاکستان کو مات دے دی ہے۔ بھارت نے پاکستان کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کا ڈوزیر اس سے 2 دن پہلے ہی UN میں جمع کروا دیا ہے۔ اس خبر سے پاکستانی میڈیا تل ملا اٹھا ہے۔ اب پاکستانی میڈیا میں یہ چرچا شروع ہو گئی ہے کہ کیا ہمارے ڈوزیر کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا، کیونکہ بھارت نے ہم سے پہلے ہی یہ کام کر دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں عروج رضا اور اس کے پینل نے اور کیا کہا، تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور آج کے ڈائلاگ میں ہم کچھ بھارت کی جو در اندازی ہے، اس کے جو ثبوت ہیں وہ پاکستان نے ایک ڈوزیر کی شکل میں دے دیے ہیں، دنیا کے سامنے پیش کر دیے ہیں، لیکن دوسری جانب انڈیا نے بھی پاکستان کے خلاف ایک ڈوزیر دیا تھا۔ سننے میں یہ آ رہا ہے یا پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈوزیر پاکستان نے جمع کروایا ہے بھارت کی در اندازی اور دخل اندازی کے متعلق، اس سے 2 دن پہلے بھارت نے بھی اپنا ایک ڈوزیر جو ہے وہ جمع کروا دیا تھا اقوام متحدہ میں، تو پاکستان نے بعد میں وہ جمع کروایا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہی طے تھا کہ پاکستان نے جو ڈوزیر اپنا تیار کر رکھا تھا وہ اقوام متحدہ میں اسی ڈیٹ کو جمع کروانا تھا۔ بہرحال اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ کیا امپیکٹ ہوگا پاکستان کا اقوام متحدہ میں ڈوزیر جمع کروانے کا، اور اس سے پہلے اگر بھارت وہاں پہ پہنچ چکا ہے اور اپنا موقف بھی پیش کر چکا ہے، ثبوت بھی پیش کر چکا ہے، تو اس کا خطے پر اور اسپیشل پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سر شاہد امین صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گی۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پہلے انڈیا نے ڈوزیر جمع کروایا اور 2 دن کے بعد پاکستان نے ڈوزیر جمع کروایا، تو انڈیا کے پہلے چلے جانے سے پاکستان کے ڈوزیر کی کیا اہمیت کم ہو جائے گی، یا اس کے علاوہ یہ کہ اس کا اثر کیا ہوگا پاکستان کے اوپر؟ اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی بالکل یہ کاغذی کارروائی ہے، ایک دن جائیں آپ یا 2 دن کے بعد آئیں، اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا مواد کیا ہے، آپ کی جو آپ کا ڈوسیے ہے اس میں کس قسم کی کریڈیبل ایویڈنس ہے۔ لیکن دیکھیے، بین الاقوامی حقائق یہ ہیں کہ ہر ملک اپنی خارجہ پالیسی اپنے قومی مفاد کو سامنے رکھ کے بناتا ہے۔ یہ والا بات کہ کس کا بیانیہ درست ہے یا غلط ہے، کس میں کریڈیبلٹی ہے نہیں ہے، یہ ایک سیکنڈری چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اگر تھائی لینڈ جو ہے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ مجھے انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنے ہیں، تو در حقیقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیس کتنا ہی پروزن ہو اور اس میں سارے اصول ہوں، بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہو، ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں ہمارا بالکل صحیح موقف ہو، لیکن یہ ساری چیزیں بائی اینڈ لارج نظر انداز کر دی جاتی ہیں، کیونکہ تھائی لینڈ کے جو پالیسی میکرز ہیں وہ فائنلی فیصلہ یہ کریں گے کہ کیا تھائی لینڈ ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت افسوسناک حقیقت ہے، لیکن دس از اے ریالٹی، اور جب تک ہم اس ریالٹی کو سمجھیں گے نہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ بین الاقوامی جو رسپانسز ہم کو کیا مل رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ فاروق حمید صاحب، سر آپ کی طرف میں آؤں گی۔ مجھے ذرا یہ بتائیے گا، جیسا میں نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں بھی کہا اور پہلے کویسچن میں بھی یہ بات کی کہ پہلے جمع کروا دینے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کانٹینٹ جو ہے وہ کتنا میٹر کرتا ہے۔ آپ سے جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف جو ڈوزیر لے کے گیا ہے اس میں پاکستان کے اوپر اس نے کیا چارجز لگائے ہیں، اور ذرا یہ بھی تفصیل سے بتا دیجیے گا کہ پاکستان کے پاس ایسے کون سے ثبوت ہیں جو
दुनिया के ऊपर ये वाजे कर देंगे कि भारत किस तरह पाकिस्तान में, ना सिर्फ बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है? कि देखें, मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि ओवरनाइट को एकदम चेंज आएगा इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो। हालांकि इंडियंस का नैरेटिव वही पुराना है, और ज़ाहिरी बात है वो तो ये कहेंगे कि देखें ये फेंसिंग, लाइन ऑफ कंट्रोल पे फेंसिंग है, लेकिन फिर भी ये जाते लोगों को इन्फिल्ट्रेट कराते हैं। ठीक है जी, लेकिन बात ये कि हम कहते हैं वो फेंसिंग तो आपने की है, डबल फेंसिंग की है। हम तो ये कहते हैं कि जनाब आप बल्कि दोनों साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल पे आप निहत्ते शहरियों को आप टारगेट कर रहे हैं। अपने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ तो ज़ाहिरी बात तो हमारे जो मजलूम कश्मीरी हैं, और इस तरफ भी हमारे आज़ाद कश्मीर के जो बहन भाई हैं सिविलियन, उनको आप टारगेट कर रहे हैं। सर यहाँ पे मैं एक कमेंट आप की बात में शामिल करना चाहूँगी। पिछले साल मुझे लंदन में चैथम हाउस में एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पर भारतीय मौक़िफ़ इतना मजबूत था कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी करता है भारत में और कश्मीर में, कि उसके ऊपर जब हम बात करते थे कुलभूषण जाधव केस की या फिर अभिनंदन की, तो हमारी बात कोई सुन नहीं रहा था। वहाँ पे लोगों ने अपने माइंड जो है वो इंडिया की फेवर में इतने मजबूती से बना रखे हैं। सर, उस एक तिलिस्म को, जो भारतीय झूठ है, उसको तोड़ने के लिए पाकिस्तान को और क्या करना होगा? नहीं, ये जो कुछ हमने किया है बहुत अच्छी बात की है ना, क्रेडिबल एविडेंस के साथ गए हैं। और हमारे ऊपर एक वो पुराना एक वो ठप्पा लग गया था कि दहशतगर्दी एक की हमारे मुल्क में है और या हम उसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। एक अमेरिका का इल्ज़ाम था कि हमारे यहाँ सेंचुरीज हैं, एक अफगान हुकूमत का इल्ज़ाम था सेंचुरीज हैं। और इसके साथ एक और क्वेश्चन मैं क्लब इन करूँगी, वो ये कि क्या ये तमाम पाकिस्तान का मौक़िफ़ और भारत के ऊपर जो इल्ज़ामात पाकिस्तान लगा रहा है, उसके बाद दुनिया भारत के ऊपर कोई पाबंदियाँ लगा सकती है? लेकिन इस बात को ज़्यादा एग्जैजरेट मत करें। दुनिया का नक्शा बदला नहीं है, वही बुनियादी तौर पे कश्मीर के बारे में और पाकिस्तान इंडिया इश्यूज़ के बारे में दुनिया की एक किस्म की इनडिफरेंस कह लीजिए, या ये कि हालात से चश्मपोशी कह लीजिए आप उसे। लेकिन देखिए, अगर हक़ाइक़ पे आप नज़र डालें, किस इस्लामी मुल्क ने इस डोसिए के बारे में कोई पब्लिक स्टेटमेंट दिया है? एक मुल्क ने नहीं दिया आपके स्टेटमेंट। अगरचे सबके पास ये सारी इत्तलाएं पहुंच गई हैं, पब्लिकली ये सब के सब खामोश बैठे हुए हैं। वही मैंने जैसे शुरू में जिक्र किया कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की जो एक अहमियत है उसको देखते हुए ये उसूलों से चश्मपोशी करते हैं। हमारे यहाँ बाज़ लोग ये समझते हैं कि वो फॉरेन ऑफिस नालायक है या हमारा मीडिया की जो लॉबिंग नालायक है। असल चीज़ नहीं है, दुनिया को हक़ाइक़ मालूम है, और ख़ासतौर पे आजकल के दोषियों को देने के बाद तो सारे हक़ाइक़ बिल्कुल ही वाज़े तौर पे शहादतों के साथ सामने आ गए हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा कि रिएक्शन जो है वो नहीं है जो जिसकी हमें तवक्को है।